السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ یتیم شہزادے کی عید۔ اسی 1332 ہجری کی عید الفطر کا ذکر ہے۔ دہلی میں 29 کا چاند نظر آیا۔ درزی خوش تھے کہ ان کو ایک دن کام کرنے کی مہلت مل گئی۔ جوتے والوں کو بھی خوشی تھی کہ ایک روز کی بکری بڑھ گئی، مگر مسلمانوں کے ایک غریب محلے میں تیموریہ خاندان کا ایک گھرانہ اس دن بہت غمگین تھا۔ یہ لوگ عصر سے پہلے اپنے گھر کے وارث مرزا دلدار شاہ کو دفن کر کے آئے تھے۔ دلدار شاہ 10 دن سے بیمار تھے۔ ان کو 5 روپیہ ماہوار پینشن ملتی تھی۔ گھر میں ان کی بیوی اور یہ خود کناری بنتے تھے، جس میں ان کو اتنی معقول آمدنی تھی کہ خوب آرام سے بسر اوقات کرتے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ 2 لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ 1 1.5 سال کی لڑکی گود میں تھی اور 1 لڑکا 10 برس کا تھا۔ دلدار شاہ اس لڑکے کو بہت چاہتے تھے۔ بیگم نے بہت چاہا کہ لڑکا مکتب میں جائے، مگر دلدار شاہ کو بچہ اس قدر لاڈلا تھا کہ انہوں نے ایک دن اس کو مکتب نہ بھیجا۔ لڑکا سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتا تھا۔ زبان پر گالیاں اس قدر چڑھ گئی تھیں کہ بات بات میں مغلظات بکتا تھا، اور بابا جان اس کی بھولی بھولی باتوں سے خوش ہوتے تھے۔ مرزا دلدار شاہ بہادر شاہ بادشاہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ مرتے وقت ان کی عمر 65 برس کی ہوگی، کیونکہ جب یہ لڑکا ان کے ہاں پیدا ہوا تو ان کی عمر 55 برس کی تھی۔ بڑھاپے کی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، خاص کر بیٹا۔ مرزا دلدار شاہ جتنی محبت کرتے تھوڑی تھی۔ ایک دن ان کے ایک دوست نے کہا، صاحب عالم، بچے کے لکھنے پڑھنے کی یہی عمر ہے، اب نہ پڑھے گا تو کب پڑھے گا؟ لاڈ پیار بھی ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، آپ اس کے حق میں کانٹے بوتے ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس معصوم کا کہیں ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ لکھ پڑھ لے گا تو 2 روٹیاں کما کھائے گا۔ اس زمانے میں شریفوں کی گزران بڑی دشوار ہو گئی ہے، کچھ آئندہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے اور بزرگوں کی ناک کٹے۔ مرزا دلدار شاہ اس ہمدردی سے بگڑ گئے اور بولے، آپ میرے مرنے کی بدشگونی کرتے ہیں۔ ابھی میری کون سی ایسی عمر ہو گئی؟ لوگ تو 100 برس تک زندہ رہتے ہیں۔ رہا بچے کا پڑھانا، سو میرے نزدیک تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے BA MA پاس مارے مارے پھرتے ہیں اور 2 کوڑی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میرا بچہ پہلے ہی دھان پان ہے، آئے دن کا مرزین ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ ظالم استادوں کے حوالے کر کے اس کی نازک ہڈیوں کو کمچیوں کا نشانہ بناؤں۔ جب تک میرے دم میں دم ہے، عیش کراؤں گا۔ میں نہ رہوں گا تو خدا رازق ہے، وہ چیونٹی تک کو کھانا دیتا ہے، پتھر کے کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ آدمی کے بچے کو کہیں بھوکا مارے گا؟ میاں، ہم نے زمانے کا بڑا گرم و سرد رنگ دیکھا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو نہ پڑھایا تو کیا ہم بھوکے مرتے ہیں؟ نصیحت کرنے والے بیچارے یہ جواب سن کر چپ ہو گئے اور دل ہی دل میں پچھتائے
کہ میں نے ناحق ان سے دردمندی کی بات کہی، لیکن انہیں خیال آیا کہ حق بات کہنے سے چپ کا رہنا گناہ ہے، یعنی سچی بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ اس لیے انہوں نے پھر کہا، جناب آپ ناراض نہ ہوں، میں خدا نخواستہ آپ کا مرنا نہیں چاہتا، میں نے تو ایک دور اندیشی کی بات کہی تھی، آپ کو ناگوار گزری تو معاف فرمائیے، مگر یہ تو خیال فرما لیجئے کہ آپ کے بچپن میں اور حالت تھی اور آج کل اور زمانہ ہے۔ اس وقت قلعہ آباد تھا، جہاں پناہ ظل سبحانی بہادر شاہ حضرت کا سایہ سر پر تھا، ہر بات سے بے فکری تھی، لیکن آج تو کچھ بھی نہیں، نہ بادشاہی ہے نہ امیری ہے، ہر مسلمان کے گھر میں گدائی اور فقیری ہے۔ اب تو جو ہنرمندی سیکھے گا اور اپنی روٹی اپنے بازو سے کمائے گا، وہی لالوں کا لال بنے گا، ورنہ ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دلدار شاہ نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، مگر آخر ہماری بھی تو اتنی عمر اسی بربادی کے زمانے میں بسر ہو گئی۔ سرکار نے 5 روپے کی جو پینشن مقرر کی ہے، تم جانتے ہو کہ اس میں ہمارے کئے وقت نکلتے ہوں گے، 8 آنے روز تو بچے کا خرچ ہے، ہم دونوں میاں بیوی 1.5 روپے کی روز کناری بنتے ہیں اور مزے سے گزر اوقات کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک دوسرے صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا، آسٹریا کے بادشاہ کا ولی عہد مارا گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی تو وہ بے قرار ہو گیا اور ہائے کا نعرہ مار کر کہا، ظالموں نے سب کچھ لوٹ لیا، میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میرزا دلدار شاہ یہ سن کر ہنسنے لگے اور بولے، بھائی واہ، اچھی بہادری ہے، بیٹے کے ناگہانی مرنے سے ایسے گھبرا گئے۔ میاں جب بہادر شاہ حضرت کے صاحبزادے مرزا ابو بکر وغیرہ گولی سے مارے گئے اور ان کے سر کاٹ کر سامنے لائے تو بادشاہ نے خوان میں کٹا ہوا سر دیکھ کر نہایت بے پرواہی سے فرمایا، الحمدللہ، سرخرو ہو کر سامنے آیا، مرد لوگ اسی دن کے لیے بچے پالتے ہیں۔ جو صاحب خبر لائے تھے وہ بولے، کیوں جناب، غدر میں آپ کی کیا عمر ہوگی؟ مرزا دلدار شاہ نے کہا، کوئی 14-15 برس کی، مجھے سب واقعات اچھی طرح یاد ہیں۔ بابا جان ہم کو لے کر غازی آباد جا رہے تھے کہ ہینڈن ندی پر ہم کو فوج نے پکڑ لیا۔ والدہ اور میری چھوٹی بہن چیخیں مار کر رونے لگیں۔ والد نے ان کو منع کیا اور آنکھ بچا کر ایک سپاہی کی تلوار اٹھا لی۔ تلوار ہاتھ میں لینی تھی کہ سپاہی چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے 2-4 کو زخمی کیا، مگر سنگینوں اور تلواروں کے اتنے وار ان پر ہوئے کہ بیچارے کیما کیما ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سپاہیوں نے میری بہن اور ماں کے کانوں کو نوچ لیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا چھین کر چلتے ہوئے۔ مجھ کو انہوں نے قید کر کے ساتھ لے لیا۔ جس وقت میں والدہ سے جدا ہوا ہوں، ان کی آہزاری سے آسمان ہلا جاتا تھا۔ وہ کلیجے کو تھامے ہوئے چیختی تھیں اور کہتی تھیں، ارے میرے لال کو چھوڑ دو، تم نے میرے سرتاج کو خاک میں سلا دیا، اس یتیم پر تو رحم کرو، میں رنڈیا کس کے سہارے رنڈا پا کاٹوں گی؟ یا اللہ، میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، میرا دلدار کہاں جاتا ہے؟ کوئی اکبر و شاہ جہاں کو قبر سے بلائے، ان کے گھرانے کی دکھیا کی بپتا سنائے، دیکھو میرے دل کے ٹکڑے کو مٹھی میں مسلے دیتے ہیں، ارے کوئی آؤ، میری گودیوں کا پالا مجھ کو دلواؤ۔ چھوٹی بہن آقا بھائی کہتی ہوئی میری طرف دوڑی،
मगर सिपाही घोड़ों पर सवार होकर चल दिए और मुझको बाग डोर से बांध लिया। घोड़े दौड़ते थे तो मैं भी दौड़ता था, ठोकरें खाता था, पांव लहूलुहान हो गए थे, दिल धड़कता था, दम उखड़ा जाता था। पूछा, मिर्ज़ा ये बात रह गई कि फिर तुम्हारी वालिदा और बहन का क्या हाल हुआ? मिर्ज़ा ने कहा, आज तक उनका पता नहीं, खबर नहीं उन पर क्या गुजरी और वो कहाँ गईं। मुझको सिपाही अपने हमराह दिल्ली लाए और यहाँ से इंदौर ले गए। मुझसे वो घोड़े मलवाते थे और घोड़ों की लेज साफ कराते थे। चंद रोज़ के बाद मुझको छोड़ दिया गया और मैंने इंदौर में एक ठाकुर के यहाँ दरबानी की नौकरी कर ली। कई बरस इसमें गुजरे, फिर दिल्ली में आया और सरकार में दरख्वास्त दी। उसकी मेहरबानी से मेरी भी औरों की तरह 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर हो गई। इसके बाद मैंने शादी की, ये बच्चे पैदा हुए। इस वाक़े के चंद रोज़ के बाद मिर्ज़ा दिलदार शाह बीमार हुए और 10 दिन बीमार रहकर आखिरत को सुधारे। उनके मरने का गम सबसे ज़्यादा उनकी बीवी और लड़के को था। लड़का 10 बरस का था और अच्छी तरह समझता था कि अब्बा जान मर गए हैं, मगर वो बार बार अम्मा से कहता था कि अब्बा जान को बुला दो। अलगर्ज इस रोने धोने में ये सब लोग सो गए। सहरी को बेगम साहिबा बेदार हुई तो देखा कि घर में झाड़ू मिली हुई है। कपड़ा लता बर्तन भांडा सब चोर ले गए। बेचारी बेवा ने सर पीट लिया। है अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो एक दिन का भी ना रहा। घर के मालिक के उठते ही चोरी भी हुई। आसपास के मोहल्ले वाले उनके रोने की आवाज़ सुनकर जमा हो गए और सब ने बहुत अफसोस किया। पड़ोस में एक गोटे वाले रहते थे। उन्होंने सहरी के लिए दूध और नान पाव भेजा और बेचारी ने ठंडा सांस भरकर उसको ले लिया। ये पहला दिन था कि बेवा शहजादी ने खैरात की सहरी खाई, जिसका उसको सबसे ज़्यादा सदमा था। दिन हुआ, चारों तरफ ईद के सामान नज़र आते थे। चांद रात की चहल पहल हर घर में थी, मगर ना थी तो उस घर में जहाँ दूध पीती बच्ची को गोद में लिए बेवा शहजादी यतीम शहजादे को समझा रही थी, क्योंकि वो नई जूती और नए कपड़े मांगता था। बेटा तुम्हारे अप्पा जान परदेस गए हैं, वो आ जाएं तो कपड़े मंगा देंगे। देखो तुम्हारे दूल्हा भाई भी बनारस गए हुए हैं, वो होते तो उनसे ही मंगा देते। अब किसको बाजार भेजूं? लड़के ने कहा, मैं खुद ले आऊँगा, मुझको दाम दो। दाम का नाम सुनकर दुखियारी बेवा के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें खबर नहीं रात को घर में चोरी हो गई, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। ज़िद्दी शहजादे ने मचल कर कहा, नहीं मैं तो अभी लूँगा। ये कहकर 2-4 गालियाँ माँ को दे दीं। मुसीबत ज़दा ने ठंडा सांस भरकर आसमान को देखा और बोली, अच्छा ठहरो मैं मंगाती हूँ। ये कहकर पड़ोस के घर से लगी हुई खिड़की में जाकर खड़ी हुई और गोटा वाले की बीवी से कहा, बुआ इद्दत के दिन है, मैं अंदर तो नहीं आ सकती, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। वो बेचारी फ़ौरन उसके पास आई तो उसे सारा माजरा सुनाया और कहा, खुदा वास्ता का काम है, अपने बच्चे की उतरान कोई जूती या कपड़ों का जोड़ा हो तो एक दिन के लिए मांगे दे दो, कल शाम को वापस दे दूंगी। शहजादी उतरन कहते वक्त बेइख्तियार हिचकी लेकर रोने लगी। पड़ोसन को बड़ा तरस आया। उसने कहा, बुआ रोने और जी भारी करने की कुछ बात नहीं, नन्हे की कई जूतियां और कई जोड़े फालतू रखे हैं, एक तुम ले लो, इसमें उतरन का ख्याल ना करो। उसने तो एक दिन यूं ही ज़रा पाँव में डाली थी, मैंने संगवा कर रख दी। ये कहकर पड़ोसन ने जूती और कपड़े शहजादी को दिए। शहजादी ये चीज़ें लेकर बच्चे के पास आई और उसको ये सब दिखाईं। बच्चा खुश हो गया।
دوسرے دن عیدگاہ جانے کے لیے شہزادی نے اپنے بچے کو بھی گوٹا والے پڑوسی کے ساتھ کر دیا۔ عیدگاہ پہنچ کر یتیم شہزادے نے گوٹا والے کے لڑکے سے کہا، ابے تیری ٹوپی سے ہماری ٹوپی اچھی ہے۔ گوٹا والے لڑکے نے جواب دیا، چل بے، اترن کھترن پر اتراتا ہے، لے یہ بھی میری ٹوپی ہے، اماں نے تجھ کو خیر خیرات دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادے نے ایک زور کا تھپڑ گوٹا والے کے بچے کے رسید کیا اور کہا، ہم کو خیرات خورا کہتا ہے۔ گوٹا والے نے جو اپنے بچے کو پٹتا دیکھا تو اس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے 2-3 تمانچے شہزادے کے مارے۔ یہ لڑکا روتا ہوا بھاگا۔ گوٹا والے نے خیال کیا کہ اس کی ماں کیا کہے گی کہ ساتھ لے گئے تھے، کہاں چھوڑ آئے، اس لیے وہ اس کو پکڑنے کو دوڑا، مگر لڑکا نظروں سے غائب ہو گیا۔ ناچار گوٹا والا مجبور ہو کر اپنے گھر چلا آیا۔ اب یتیم شہزادی کی یہ کیفیت ہوئی کہ وہ عام خلقت کے ساتھ عیدگاہ سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں ایک گاڑی کی جھپٹ میں آ کر گر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ پولیس شفا خانے لے گئی۔ یہاں گھر میں اس کی ماں کا عجب حال تھا۔ غش پہ غش آتے تھے، 2 وقت سے بھوکی تھی۔ اس پر عید اور یہ مصیبت کہ لڑکا گم ہو گیا، اور عالم یہ کہ کوئی پرسان حال نہیں جو لڑکے کو تلاش کرنے جائے۔ آخر بیچارہ وہی گوٹا والا پھر گیا اور پولیس میں اطلاع لکھوائی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ شفا خانے میں ہے۔ شفا خانہ جا کر خبر لایا اور شہزادی کو ساری کیفیت سنائی۔ اس وقت عجیب عالم تھا۔ عید کی شام تھی، گھر گھر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مبارک بادوں کے چرچے تھے، تحفے تحائف اور عیدیاں تقسیم ہو رہی تھیں۔ ہر مسلمان نے اپنی حیثیت سے زیادہ گھر کو آراستہ کیا تھا اور اپنے بال بچوں کو خوش و خرم لیے بیٹھا تھا، مگر بیچاری بیوہ شہزادی 2 وقت کے فاقے سے رنجور، بچے کے غم میں اشک بار، اندھیرے اجاڑ گھر میں بیٹھی آسمان کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی، خدایا میری عید کہاں ہے، اور بے اختیار ہچکیاں لے کر روتی تھی۔ ادھر شفا خانے میں یتیم شہزادہ ماں کی جدائی میں پھڑکتا تھا۔ یہ ہے انقلاب ایام کی سچی تصویر، اس میں تقدیر کا نشان۔ اس قصے سے معلوم ہوگا کہ اولاد کی تعلیم سے غفلت کرنا اور اس کی تربیت نہ دینا کیسا خطرناک ہے۔ یہ سچی کیفیت عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عید کی خوشی میں مست و بے خبر ہو جاتے ہیں اور آس پاس کے آفت رسیدہ غریبوں کی حالت نہیں دیکھتے۔ پیر جی گھسیارے اگلی ویڈیو میں سنیں۔